سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وہ نقل کرتے ہیں. اس روایت کو ابن حجر مکی شافعی نے الصواعق المحرقہ میں نقل کیا ہے. سنیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے اہل بیت جنت کا ایک درخت ہے. جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جن کی شاخیں دنیا میں موجود ہیں. ارے جو اس شاخ کو تھام لے گا وہ رب کی راہ کو بھی پا لے گا. جو اس شاخ کو تھام لے گا وہ جنت کا راستہ بھی حاصل کر لے گا. اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے. میں نے واضح کر دیا ہے کہ اہل بیت جنت کا درخت ہے. اس کی شاخیں جو ہے وہ اس دنیا میں. کیا آج ان شاخوں کے ساتھ ہمارا تمسک ہے؟ ہمارا تعلق و واسطہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. خدا را اہل بیت کی محبت کو ایک فرقے کے گود میں مت ڈالیں. یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہم سنیوں کا ورثہ ہے. میں نے آغاز خطاب میں چاروں اماموں کے حوالے دیے. ہم سنی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. آپ اگر غم حسین میں کوئی روتا ہے اور ان کے رونے کی وجہ سے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ غم حسین میں رونا کہاں جائز ہے. اگر غم حسین میں آپ خوشی نہیں مناتے, آپ اگر غم حسین میں محافل کرتے ہیں, شہادت امام حسین کو بیان کرتے ہیں, فضائل و مناقب اہل بیت بیان کرتے ہیں, تو سنیں یہ سنیوں کا ورثہ ہے, یہ کسی فرقے کا نہیں ہے. آج جو ہم گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اس کے دو سبب ہیں کہ آج ہماری سوچوں میں یا خارجیت کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے یا ناسبیت کا. خارجی بھی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں اور ناسبی بھی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں. ناسبی وہ خطرناک گروہ ہے جو صحابہ کرام کی محبت و تعظیم و تکریم کی بات کر کے اہل بیت اطہار کی دشمنی کرتا ہے, ان سے بغض کرتا ہے. اور آج دیکھ لیں کہ ہمارے سنی اس چیز کو جو ہم اپناتے چلے جا رہے ہیں